السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 93 تک کی، آیت نمبر 93 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، اور جو بھی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، فلا كفران لسعيه، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، وإنا له كاتبون، اور ہم اس کی کوشش کو لکھنے والے ہیں۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ لوٹ کر کے آ جائیں۔ اب یہاں جو لا یرجعون کہا گیا، اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عذاب کے بعد وہ پلٹ کر کے نہیں آ سکتے، اور اگر ہم یہاں لا کو زائدہ مان لیں تو اب مطلب یہ ہو جائے گا کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ لوٹ کر کے آئیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ لوٹ کر کے نہ آئیں۔ یعنی اب جب ایک مرتبہ ہلاک کر دیا ہم نے تو دوبارہ اس بستی کے لوگ اب واپس لوٹ کر کے نہیں آ سکتے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دو وحشی قبائل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوں گے، اور اتنی تیزی سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ پر یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کی فساد انگیزیوں سے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کوہ طور کے پاس جا کر کے پناہ لے لیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ کی بددعا سے یہ ہلاک ہوں گے، اور ان کی لاشوں کی بدبو ہر طرف پھیل جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائے گا جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اس وقت کافروں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، یعنی یاجوج اور ماجوج کے بعد قیامت کا وقت بالکل قریب ہو جائے گا۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، ہم اس کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، پھر اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی کہ بے شک تم لوگ اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو بت ہیں وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ جن کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے وہ خود آج جہنم کی آگ کا ایندھن بنے ہیں، ان کی بے بسی کا بھی اظہار ہوگا۔ تو فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انتم لہا واردون، اور تم جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ تمہارے معبود ہوتے تو یہ جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، اور یہ سب کے سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور جہنم میں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، اور جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے بھلائی لکھی جا چکی ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ یہ فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے اس شک کا ازالہ کر دیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یا اللہ کے انبیاء ہیں ان کی بھی بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو کیا وہ بھی جو ہے جہنم کی آگ کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تمام مشرکین کے جو معبود ہوں گے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے؟ تو اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے انبیاء کرام کے اوپر نعوذ باللہ کیا وہ آیت منطبق ہوتی ہے؟ تو اللہ نے اس شبہے کا ازالہ کر دیا، اس ڈاؤٹ کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا کہ نہیں،
ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے بھلائی کی بات لکھی جا چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رہیں گے، لا یسمعون حسیسہا، وہ تو جہنم کی سرسراہٹ، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور جن چیزوں کی ان کے نفس خواہش کریں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے نفس کی، اپنے دل کی تمام خواہشات وہ پوری کریں گے جنت میں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، ان کو بڑی گھبراہٹ، قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ ان کو پریشان نہیں کرے گی۔ اب یہ بڑی گھبراہٹ سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد موت ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اس سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سر پھونکیں گے وہ مراد ہے۔ بعض علماء نے یہ تفسیر کی کہ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے بعد، تو وہ مراد ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں یہاں فٹ ہو سکتی ہیں کہ قیامت کے دن جو بڑی گھبراہٹ ہوگی وہ ان کو غمگین نہیں کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں، جس طریقے سے کاغذوں کو لپیٹ لیا جاتا ہے اس طریقے سے ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، تخلیق کا آغاز کیا تھا، اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔ وعدنا علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم نے زبور میں یہ لکھا ہے، زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب یہاں زبور سے کیا مراد ہے؟ زبور سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب زبور مراد ہے، یا پھر اس سے جو ہے گزشتہ آسمانی کتابیں مراد ہیں، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، اور زمین سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جنت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ کفار کی سرزمین ہے، کہ کفار کی سرزمین کے بھی جو ہے وارث وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمان پھر مغلوب کیوں ہیں؟ اللہ نے کہا کہ میری زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے، تو آج مسلمان مغلوب کیوں ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ شرط اللہ نے بیان کر دی کہ اللہ کے صالحین بندے وارث ہوں گے۔ جب ہمارے اندر صالحیت نہیں ہے تو ہم غالب سے مغلوب ہو گئے۔ جب ہم اپنے اندر وہ شرط پیدا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث جو ہوں گے وہ ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لائے گا اس کے لیے بھی آپ رحمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے حق میں بھی آپ رحمت ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اب دنیا میں کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری انسانی آبادی ہلاک ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اب ساری انسانی آبادی آپ کی امت ہے۔ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا وہ آپ کی امت اجابت ہے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی آپ کی امت دعوت ہے۔ تو آپ کے آنے کے بعد کوئی ایسا عذاب اللہ کا نہیں آئے گا کہ ساری انسانیت مٹ جائے، اس اعتبار سے بھی آپ رحمت ہیں۔ پھر اللہ کے نبی جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، وہ ہر اعتبار سے دنیا کے لیے رحمت ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ آپ نے مشرکین کے لیے بد دعا بھی جو ہے نہیں کی، مشرکین کے لیے آپ بد دعا نہیں کرتے تھے، چند شاذ و نادر واقعات ملے، ورنہ عموماً آپ نے مشرکین کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ آپ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں انما انا رحمت مہدات، کہ میں ایک رحمت ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے بطور ہدیہ، بطور گفٹ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ اعراض کریں، اگر یہ منہ پھیر لیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے علی الاعلان تم کو برابر برابر میں نے اطلاع دے دی ہے، یعنی جس طریقے سے تم نے میری بات کی مخالفت کر کے مجھ سے دشمنی کا اعلان کیا ہے، میں بھی تم سے دشمنی کا اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر یہ اعراض کرے اور منہ پھیرے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نے بھی تم کو برابر برابر اطلاع دے دی، اعلان کر دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کی جاتی ہیں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید سزا میں جو یہ تاخیر ہو رہی ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، آخر کار اللہ کے نبی نے کہا رب احکم بالحق، اے میرے رب حق کے ساتھ تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب ہی رحمان ہے اور اسی سے مدد درکار ہے، علی ما تصفون، ان تمام چیزوں پر جو تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تم شرک کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ سورۃ الانبیاء کی تفسیر مکمل ہوئی۔ سورۃ الانبیاء کی آج ہم لوگوں نے آیت نمبر 94 سے لے کر کے اس کی آخری آیت تک 112 نمبر کی آیت تک کی آیات ہم نے دیکھی ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو معبودان باطلہ ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ جو پتھر کے بت وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ لیکن یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں اور نیک بندے ہیں وہ جہنم سے بالکل دور رہیں گے، بلکہ جہنم کی آہٹ کو بھی وہ نہیں سنیں گے۔ اہل ایمان قیامت کے دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہوا کہ قیامت کے دن وہ آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ لے گا جیسے کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ حشر میں سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر میں سب کو جمع کرے گا۔ قرآن کریم ہدایت کے لیے کافی ہے، اس کو اللہ نے بلاغ کہا ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک عظمت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ اپنی تمام مشکلات میں اللہ ہی سے ہمیں مدد طلب کرنی چاہیے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی کو تمام چیزوں میں ہمیں اس سے سہارا اور مدد مانگنی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ سورہ انبیاء کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آگے کی آیت ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔